الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام وسائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام وجواهر الحكم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک اللہم صلی اللہ تعالی نے انسانی رشتوں کو بڑا محترم اور مقدس بنایا ہے، اور ان رشتوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے یہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. انسان ویسے بھی انس سے ہے، اور انس کا معنی محبت، آپس میں الفت، یہی ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے جو آپس میں رشتے بنائے ہیں، آپس میں جو ان کا تعلق ہے، بالخصوص اولاد اور والدین کا جو تعلق اور رشتہ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے محبت اور الفت رکھی ہے. انسان تو انسان، جانوروں کو دیکھیں کہ جانوروں کے اندر جتنی بھی اجناس ہیں، وہ ماں اپنے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے، کس قدر ان کے ساتھ پیار سے پیش آتی ہے، ان کے لیے مشکلات تکلیفیں برداشت کرتی ہے.
کس انداز میں ان کا دفاع کرتی ہے، یہ والدین اور اولاد کا آپس میں تعلق صرف انسانوں کی حد تک نہیں بلکہ جانوروں میں بھی والدین اور اولاد کی آپس میں محبت اور الفت اس انداز میں ہوتی ہے کہ جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں جو حقوق بیان فرمائے ہیں وہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، حقوق العباد کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانا ہے۔ اور حقوق العباد میں والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اسی طرح کئی حقوق جو ہے ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، اور کئی حقوق العباد میں اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا حق ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو حق بیان کیے۔ حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین حق ہے، اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا، اور حقوق العباد میں جو سب سے اہم ترین حق ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے کا اعلان آپ فرما دیجئے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت نہ کرے کوئی انسان بھی سوائے اللہ رب العزت کے، یعنی کہ اپنی پیشانی کو، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ منت منوتی بھی اللہ کے نام کی، نظر و نیاز بھی اللہ کے نام کی۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے میرے پاک پیغمبر، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ حقوق اللہ میں جو سب سے اہم ترین حق ہے، وہ پہلا اور اہم حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگی جائے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز، منت منوتی نہیں ہوگی۔ ہاں جناب، مالک سمجھنا ہے تو اللہ کو، خالق سمجھنا ہے تو اللہ کو، رازق سمجھنا ہے تو اللہ کو، حاکم سمجھنا ہے تو اللہ کو، مشکل کشا اور داتا، لجپال اور دستگیر سمجھنا ہے تو وہ صرف اللہ کو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت پہلے حق کا بیان کر رہے ہیں جو حقوق اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ جو انسان اللہ کی حاکمیت کو سمجھے گا پھر وہ جانے گا کہ میں نے اللہ کے حکموں کو ادا کرنا ہے۔ جو انسان اللہ کو روزی دینے والا اور رازق سمجھے گا پھر وہ اس بات کو سمجھے گا کہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے، جس کا کھاتا ہوں اسی کا گانا چاہیے۔ جو انسان اللہ کو اپنا مالک سمجھے گا اسے پتہ چلے گا کہ میں جس کو مالک سمجھ رہا ہوں کس کا مملوک ہوں، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اسی کے در پہ جھکنا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ یہ حقوق اللہ میں سے پہلا حق۔ اور آیات پہ توجہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ لفظ رب استعمال فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ کیا تیرے رب نے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس میں جلالہ اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ رب کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو،
اور دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا مجازی طور پہ رب بن جاتا ہے، مجازی رب سے کیا مراد ہے؟ کوئی کسی کو پالتا ہے، کسی نے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، کسی نے مہمان نوازی کر دی، کسی نے کچھ مجبوری کے اندر مدد کر دی، ہم سالہ سال اس کو یاد رکھتے ہیں۔ 20 سال قبل کسی نے کھانا کھلایا تھا، 20 سال بعد بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں جس آدمی کا بڑا احسان ہے مجھ پر، اس آدمی نے بڑا نیکی کی میرے ساتھ، مجھے بھوک کے وقت کھلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ رب استعمال کر کے یہ بتایا کہ اللہ تمہیں پالنے والا ہے، اور وہ ایسا پالنے والا کہ ہر جگہ پالنے والا، ہر حال میں پالنے والا، ہر وقت پالنے والا۔ جہاں کوئی نہیں سننے والا وہاں وہ رب سننے والا ہے، جہاں کوئی مدد کرنے کو نہیں پہنچتا وہاں وہ اللہ کی ذات مدد کو پہنچتی ہے۔ ہاں جناب، جب کوئی دینے والا نہیں وہاں بھی پالنے والا اللہ ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں بھی ماں کو نہیں پتا میرے بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، وہاں بھی پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ عالم دنیا میں بھی پالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ لفظ رب استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تجھے کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے، ساری زندگی اس کے گن گاتا ہے، بار بار کہتا ہے اس نے مجھ پر احسان کیا۔ اس رب کے آگے تجھے جھکنا چاہیے جس رب نے ساری زندگی تجھے پالا ہے، جس رب نے ساری زندگی تجھے بچپن سے پال کر جوانی تک پہنچایا، جوانی سے بڑھاپے تک لے گیا۔ اس رب کے آگے عبادت جب کرنی ہے تو اسی رب کی عبادت کرنی ہے۔ یہ پہلا حق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چونکہ یہ عنوان نہیں ہے آج کا کہ میں اس میں تفصیل میں جاتا، اللہ تعالیٰ کا جو حقوق اللہ میں سے پہلا حق ہے، اور حقوق اللہ کے پہلے حق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس عنوان کو بیان کروں گا۔ دوسرا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ حق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے محبوب، تیرے رب نے دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو ناراض نہ کرو۔ حقوق اللہ میں پہلا حق اللہ نے توحید کا بیان کیا۔ حقوق العباد میں پہلا اور اہم ترین حق اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا بیان فرمایا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھائی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے لفظ احسان ذکر کیا، والدین کے ساتھ کوئی کیسے احسان کرے؟ والدین کے احسانات تو اولاد پہ ہوتے ہیں، کوئی کیسے والدین پر احسان کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے یہاں پر احسان سے مراد حسن سلوک ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مناقب بیان کرتے ہوئے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ سابقون الاولون، مہاجر اور انصار، یہ جو لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کی غلامی اختیار کی۔ کن کی؟ صحابہ جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین اور انصار ہیں، جس نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی صحابہ کا غلام، کوئی انسان صحابہ پہ احسان کیسے کر سکتا ہے؟ ہم پر تو صحابہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کے احسانات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حسن سلوک، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ان کی تابعداری کے ساتھ، ان کی فرما برداری کے ساتھ ان کی اتباع کرنی ہے۔ ایسے ہی والدین کے ساتھ جو احسان کا فرمایا کہ ان کی اتباع، فرما برداری اور حسن سلوک کرنا ہے، ورنہ احسان والدین پہ کوئی نہیں کر سکتا، احسان والدین پہ کوئی نہیں کر سکتا۔ والذی فرمایا کہ والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا۔ اب کیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کس انداز میں حسن سلوک کرنا ہے؟ قرآن بتاتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں
بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اپنی جوانی گزار چکے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم کمزور ہو جائیں، اب کیا حالت ہے؟ اب فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ یہ والدین کا مقام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہے۔ اف کا کیا معنی ہے؟ علماء نے اس کے کئی معنی لکھے۔ ایک مفہوم اف کا یہ ہے کہ مثال کے طور پر والدین نے بلایا اور ان کے سامنے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یا لبیک کہنا ادب اور احترام کے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو والدین نے بلایا اور ان کے سامنے بے پرواہی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، جیسے ہمارے کہتے ہیں ہاں، اس انداز میں کہہ دیا، فرمایا یہ اف کے زمرے میں ہے اور یہ شخص والدین کا بے ادب ہے اور اللہ کا نافرمان ہے۔ فلا تقل لہما اف، اور اللہ تعالیٰ نے پہلا حق اپنا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا حق بیان فرمایا وہ اپنا حق بیان فرمایا کہ عبادت اللہ کی کرو۔ دوسرا حق بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پر ایک بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک وہی کرے گا جو اللہ کے در پہ سجدہ کرتا ہے، جو در در پہ سجدہ کرتا ہے، جو در در پہ جھکنے والا ہے، اسے والدین کی عظمت بھی سمجھ نہیں آ سکتی، اسے والدین کا احترام بھی سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ جس نے رب کو نہیں سمجھا، حقیقی رب، حقیقی پالنے والے کو، تو مجازی طور پر پالنے والے والدین کو کیا سمجھے گا وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت اور نیکیاں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک قبول بھی اسی کا ہوگا جو اللہ کے در پہ سجدہ کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی عیسائی ہے، فلاں ہندو ہے، فلاں سکھ ہے، فلاں یہودی ہے، لیکن دل کا بڑا اچھا ہے، اخلاق کا بڑا اچھا ہے، اور جی فلاں رافضی ہے، فلاں قادیانی ہے، مرزائی ہے، لیکن اخلاق کا بڑا اچھا ہے۔ یاد رکھیں کسی کے اخلاق کوئی قابل قبول نہیں ہے، کسی کے اخلاق اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہے جب تک اللہ تعبدوا الا ایاہ ہو، صرف اللہ کی عبادت نہ ہو، کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان میں نہیں آئے گا تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اخلاق قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، پہلی صورت یہ ہے بے ادبی کے ساتھ ان کے سامنے اس انداز میں بات کرنا کہ وہ بلائیں اور ناگواری محسوس کرنا۔ اور دوسرا معنی علماء نے اف کا یہ کیا ہے، والدین کوئی بات کہتے ہیں اور یہ ان کے سامنے، مثال کے طور پر والدین نے کہا کہ فلاں کام کرو، اب یہ کہتا ہے او ہو میں نے تو یہ سوچا ہوا، میں نے تو یہ کرنا تھا، آپ نے یہ نیا کٹا کھول دیا ہے۔ ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آپ یہ نئی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اف کے معنی میں ہے کہ مان بھی رہا ہے والدین کی، دعویداری کر بھی رہا ہے، لیکن اپنی مرضی کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا، میری من پسند تو یہ تھی، میرا خیال تو یہ تھا۔ فرمایا یہ بھی اف کرنے والا ہے والدین کے سامنے۔ فلا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اونچی آواز میں ان کے سامنے بولنا بھی ہے نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان کے ساتھ بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو، آرام کے ساتھ بات کرو، اچھائی کے ساتھ بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا یہاں پر مقام بتایا اور فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ والدین نے کل جس طرح تمہیں پالا، اللہ سے کہو وقل رب ارحمہما، اے اللہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح جب میں چھوٹا سا تھا تو انہوں نے مجھے پالا تھا۔ ایک وقت تھا انسان چھوٹا تھا، انسان کا بچپن تھا، والدین جوان تھے، انہوں نے اس کی مشکلات کو دیکھا، اس کی مشکلات کو سمجھا، اس کو پالا، اسے تکلیف ہوئی، بیماری آئی، پریشانی والدین کو ہوئی، اسے پریشانی ہوئی، تکلیف میں تھا، اس پہ پریشان والدین ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا، اب یہ جوان ہے، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بچپن والی صفات آ جاتی ہیں۔ بچپن میں بچہ کمزور ہوتا ہے، فطری طور پہ اس میں کمزوری ہوتی ہے، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں فطری طور پہ کمزوری آ جاتی ہے۔ بچے کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ منہ سے نکالے اس کے والدین اس کو پورا کریں، اور جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اس کی اولاد اس کو پورا کرے۔ فرمایا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تابعداری بھی کرنی ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارحمہما، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا
تو بھی ان کے ساتھ احسان کر، تو بھی ان پر رحم کر، آج یہ بڑھاپے میں ہیں، میں جوانی میں پہنچ چکا ہوں، ان کو میری ضرورت ہے، اللہ مجھے توفیق بھی دے ان کی خدمت کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر تو رحم بھی فرما۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ والدین کس انداز میں پالتے ہیں یہ خود ہم سمجھ سکتے ہیں، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، یہ بدیہی بات ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی دلائل قائم کرنے پڑے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ بعض بزرگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ حکایات نقل کرتے ہیں، اور حکایت کا مقصد حکایت واقعہ سنانا نہیں ہوتا، قصے سنانا نہیں ہوتا، اس سے کوئی سبق دینا ہوتا ہے۔ جیسے شیخ سعدی کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اپنی گلستان اور بوستان پوری حکایات میں لکھی ہے، اس طرح امام غزالی کا یہ طریقہ ہے، مولانا روم کا یہ طریقہ ہے، اپنی مثنوی میں انہوں نے حکایات لکھی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی کہ ایک آدمی بیٹھا تھا تو اس کا بچہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ ابا جان یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کبوتر ہے۔ اس نے پھر پوچھا تو وہ لکھتا رہا یہاں تک کہ 100 مرتبہ اس بچے نے پوچھا ابا جی یہ کیا ہے؟ اس نے 100 مرتبہ بتایا بیٹا یہ کبوتر ہے۔ باپ کو تو اولاد کی خوشی چاہیے ہوتی ہے نا، کہ بیٹا کسی بات پہ خوش ہو جائے، اور بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے کوئی چیز جس میں ان کا دل اٹک جائے وہ بار بار پوچھتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ اب وقت گزرتا گیا، اس نے وہ لکھا ہوا پرچہ اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ باپ بوڑھا ہو گیا اور یہ بچہ جوان ہو گیا۔ اچانک ایک دن بیٹھے بیٹھے باپ کو خیال آیا، پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ کسی چیز کے بارے میں پوچھا، بیٹے نے بتایا یہ فلاں چیز ہے ابا جی۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہی یہ کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگا آپ کو بتایا نہیں ہے یہ فلاں چیز ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اب والد نے پوچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی، یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا بڈھے کھوسڑ تجھے سمجھ نہیں آتی، کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ فلاں چیز ہے، نہیں سمجھ آتی تو میرا دماغ کیوں خراب کرتا ہے؟ اب اس باپ نے، امام غزالی لکھتے ہیں، اس باپ نے وہ پرچہ نکالا، اور وہ پرچہ نکال کے کہتا ہے بیٹا مجھے سمجھ آ چکی تھی لیکن میں آج دیکھ رہا تھا کہ تو کتنا سمجھنے والا ہے۔ یہ کبوتر کے متعلق تو نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا، اور 100 مرتبہ تیرے باپ نے بتایا تھا بیٹا یہ کبوتر ہے، اور میں نے تو ابھی 3 مرتبہ پوچھا ہے۔ تو یہ جب طریقہ کار والدین کے ساتھ ہوتا ہے، فرمایا اف لہما ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف نہ کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔ حدیث ممبر بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ عجیب بات سنی ہے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام میرے سامنے تشریف لائے تھے، فرمایا یا رسول اللہ جس محفل میں آپ کا تذکرہ ہو، آپ پہ جو درود نہ پڑے ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا جو والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، فرمایا آمین۔ یہ کتنی بڑی اللہ کے نبی جبریل علیہ السلام کی بددعائی کافی تھی، پھر اللہ کے نبی کی اس پہ آمین آ گئی، تو کتنی بڑی بدبختی ہے والدین کے سامنے گفتگو کرنا اور والدین کے سامنے زبان چلانے سے۔ کیونکہ آج کا جدید معاشرہ ہے نا، آج کل تو والدین کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ میں نے یہ موضوع ضروری سمجھا کہ اس عنوان پہ گفتگو ہو۔ وقت مختصر ہے، میں نے گفتگو تفصیلی کرنی تھی، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو یہیں سے بات آگے چلائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر 2 حقوق بیان کیے۔ حقوق اللہ کا پہلا حق کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا نہ جائے۔ اور دوسرا فیصلہ جو حقوق العباد میں سے پہلا حق ہے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک کس انداز میں کرنا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، والدین کو گالیاں دینا جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، اف کہنا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں والدین کی سمجھ نہیں آتی، ناگوار گزرتی ہیں، اور ہم آگے سے کہتے ہیں یہ پرانے زمانوں کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی نہ آئے، لیکن اف نہیں کہنا ان کے سامنے۔
ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ہر وقت اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے ہوئے کھڑے ہونا ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے والدین کے ساتھ، ایک تو والدین کی اطاعت کرنی ہے، دوسری والدین کے لیے ہر حالت میں دعا کرنی ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے لیکن مجھ سے راضی نہیں تھے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا دو کام کرو، ایک ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اب یہ بھی ایک تفصیلی عنوان ہے ایصال ثواب کا، کہ ایصال ثواب کہتے کس کو ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے پہلے ثواب کا کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایصال ثواب کی تو بات کی جاتی ہے لیکن کار ثواب نہیں کیا جاتا۔ ہم جی بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں بزرگوں کے لیے ایصال ثواب؟ جی مجرا کرایا ہے، سرکس لگائی ہے، تھیٹر لگایا ہے، بزرگوں کے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ لاکھ دی لعنت ایسے لوگوں کو، تھیٹر لگا کے ایصال ثواب ہے؟ وہ کار ثواب تو کرو نا، پہلے ثواب کا کام کرو پھر ایصال ثواب کرو۔ کام گناہ کے، بزرگوں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ والدین کے لیے ایصال ثواب کرو۔ دوسرا فرمایا کہ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا کہ تو اپنی خالہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا تو تیری خالہ کہے گی کہ میری بہن کا بیٹا ہے، اللہ میری بہن کی مغفرت کرے، کیسی تربیت دی ہے۔ فرمایا جب یہ رحمت اللہ تعالیٰ اس تک پہنچائیں گے تو یقیناً وہ عالم برزخ میں تجھ سے خوش ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو طریقے بتائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اس پر عمل کو پیارا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعے